حضرات محترم، میرا موضوع ہے سنگم تعلیم، دینی اور عصری تعلیم کی اہمیت و افادیت۔ اس سے قبل چند باتیں میں عرض گزار کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ادارہ ہماری ایک پہچان ہوتا ہے، ادارہ ہماری ایک شناخت ہے، ادارہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی صورت میں ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اداروں کے ذریعے ہماری پہچان اور ہماری شناخت نمایاں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ادارے انقلاب آفری بھی ہوتے ہیں، اور اداروں سے انقلاب پیدا کیا جاتا ہے اور انقلابی شخصیات کو نکالا جاتا ہے۔ دیکھیے، کسی دور میں ایسی ایک جگہ تھی جسے کوئی خاص امتیازی حیثیت حاصل نہیں تھی، نہ اسے کوئی پہچانتا تھا، نہ کوئی جانتا تھا، نہ کوئی خاص شناخت تھی۔ البتہ وہاں چند کمروں پر، 2 یا 3 کمروں پر مشتمل ایک مدرسہ مکتب کی شکل میں قائم تھا، اور کچھ علاقائی لوگ مل کر کے جیسے تیسے ڈھونے والے انداز میں اس مکتب کو ڈھو رہے تھے اور چلا رہے تھے، لیکن کوئی خاص کامیابی اور نمایاں کامیابی انہیں میسر نہیں آئی۔ دیکھیے، جگہ بھی ہے لیکن کوئی امتیازی حیثیت کے حامل نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ وہاں ایک مکتب بھی ہے لیکن اس مکتب کا بھی اس شہر بھر میں یا اس گاؤں بھر میں، قصبے بھر میں بھی چرچا نہیں ہے۔ مطلب کوئی جانتا ہے، علاقائی لوگ جانتے ہوں گے جس محلے کا ہے، اس کے علاوہ زیادہ سروکار کسی کو اس سے نہیں ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکتب ایک دارالعلوم کی شکل میں تبدیل ہوا، دارالعلوم کی شکل سے پھر ایک بڑے جامعہ کی شکل میں تبدیل ہوا، اور پھر وہ جو جگہ تھی جہاں وہ مکتب تھا پھر دارالعلوم کی شکل بنی۔ آج اس دور میں اس جگہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اس قصبے کا نام جانا جاتا ہے اور اس نام کو بڑے فخر سے لیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اور وہ جگہ ہے کہ جب اس جگہ پر ایک مرد کلندر پہنچتا ہے، ایک ایسا انسان کہ بس کام کی دھن اور لت ہے کہ مجھے کام کرنا ہے اور ملت کے لیے کام کرنا ہے، دین کے لیے کام کرنا ہے، اور اسی دھن میں اور اسی فکر میں دن بھی گزرتا تھا اور شب بھی گزرتی تھی، اور آہے سحرگاہی میں جو دعائیں لب پر ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ مولا تو مجھ سے میرے دین کا اور ملت کا کوئی کام لے لے۔ اس آہے سحرگاہی میں رات کے اس پہر میں اٹھ کر اللہ کے یہاں دعائیں کرنا ایسا قبول ہوا کہ چند کمروں پر مشتمل وہ ادارہ، اور چند کمروں پر مشتمل وہ ادارہ جو بعد میں دارالعلوم بنا، پھر جامعہ بنا، پھر عربک یونیورسٹی بنا، اور پھر وہ اہل سنت کے ماتھے کا جھومر بنا۔ وہ کوئی اور ادارہ نہیں جسے ہم سب جانتے ہیں، بلکہ وہ الجامعۃ الاشرفیہ جو مبارک پور کی سرزمین پر آباد ہے، وہی ادارہ ہے جو ایک مکتب سے عربک یونیورسٹی پر تبدیل ہو کر کے آج پوری اہل سنت میں جگمگا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سفر شروع کہاں سے ہوا؟ ایک مکتب سے سفر شروع ہوا، چند کمروں پر مکتب مشتمل تھا، پھر ایک دارالعلوم بنا، جامعہ بنا، یونیورسٹی بنا، اور آج حال یہ ہے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے ماتھے کا جھومر کوئی ہے تو الجامعۃ الاشرفیہ ہے، اور ہماری آبرو بھی اسی ادارے نے بچائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ ادارہ مکتب سے دارالعلوم، دارالعلوم سے جامعہ، جامعہ سے عربک یونیورسٹی تک پہنچا، تو کیسے پہنچا؟ کیا ایک لمحے میں پہنچ گیا؟ نہیں، اس ادارے کو وہاں تک پہنچانے میں حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی کی بڑی قربانیاں رہی ہیں، اور صرف حضور حافظ ملت کی قربانیاں نہیں رہی ہیں، بلکہ اس ادارے کو عربک یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے معاونین اور اراکین اور ناظمین اور اہل
بھرپور کی بڑی قربانیاں اور ذمہ داریاں گئی ہیں. اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں جب چندہ کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ایک جھنڈ کی شکل میں، جماعت کی شکل میں مبارک پور میں چندے کے لیے جایا کرتے تھے. آگے آگے ایک نظم پڑھی جاتی تھی اور حافظ ملت اس کارواں کے امیر بن کر آگے آگے چلتے تھے اور پورے معاونین پیچھے پیچھے چلتے تھے اور چندہ ہوتا تھا. اب دیکھیے ان کا خلوص، ان کی جافشانی، ادارے کے تعلق سے ان کی لگن اور ذوق اور شوق کا حال کہ مورخ کہتا ہے کہ یہ عالم تھا کہ جب چندے کے لیے جاتے تھے تو عورتیں اپنے زیورات بھی ادارے کے حوالے کر دیا کرتی تھیں. اس وقت ایک بوڑھی خاتون ایک دروازے پر 3 انڈے لیے کھڑی تھی اور بڑی غریب خاتون تھی. لوگوں نے کہا یہ کیا دے گی؟ اس کے دروازے کے پہلے سے مڑ کر دوسری گلی میں چلے گئے اور اس کے پاس منتظمین ادارہ چندہ لینے کے لیے نہیں گئے. تو اس بوڑھی خاتون نے دل برداشتہ ہو کر ایک ذمہ دار سے کہا کہ کیا اللہ کے دین کے کام کے لیے غریب کا چندہ نہیں لیا جاتا ہے کیا اللہ کے دین کے کام کے لیے غریب سے مال نہیں لیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بلکہ دین الہی کی اشاعت میں سب سے زیادہ قربانیاں غریبوں کی ہوتی ہیں اور لیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا پھر میں انڈے لیے کھڑی تھی، آپ نے میری طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ وہ ذمہ دار دوڑا ذمہ داروں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بوڑھی خاتون کھڑی ہے اور وہ چندہ دینا چاہتی ہے اور ہم اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے ہیں. سارے منتظمین بشمول حافظ ملت اس بوڑھی خاتون کے دیوڑی پہ، گھر پہ، دروازے پہ پہنچتے ہیں. پھر وہی نظم جو ہر جگہ سنائی جاتی تھی وہ نظم پڑھی گئی. پڑھنے کے بعد اس بوڑھی خاتون نے اپنا خلوص 3 انڈوں کی صورت میں حافظ ملت کی جھولی میں ڈالا. تو لوگوں نے کہا یہ انڈے بڑے قیمتی ہیں، اس لیے صرف اور صرف یہ انڈے ہی نہیں بلکہ ان کی بولی لگائی جائے. اور جب بولی لگائی گئی تو وہ انڈے آج کی کم سے کم چند لاکھوں کی قیمت کی اس کی بولی لگی اور انڈوں کے عوض میں اس وقت جو رقم دی گئی وہ آج کم سے کم 1-2 لاکھ کی قیمت ہوگی. اب اندازہ کیجئے کہ ایک بوڑھی خاتون یہ حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے گئی تھی. پوچھا کہا کچھ نہیں، یہ صرف نام شامل کرنا چاہتی ہوں. اور یہاں اس بوڑھی خاتون نے صرف نام شامل نہیں کیا بلکہ اپنا اثاثہ دے کر کے اپنے لیے جنت بھی خرید لی. حضرات محترم، تو وہ الجامعۃ الاشرفیہ جو ایک مکتب سے نکل کر کے اور الجامعۃ الاشرفیہ عربک یونیورسٹی بنی، وہ یقیناً اسی طرح قدم بقدم چل کر کے انتہائی محنت و مشقت کے بعد عروج و ارتقاء کے اس منزل پر پہنچی ہے. اور اندازہ کیجئے ایک شہر ہے اور اس شہر میں ایک بندہ اٹھتا ہے، اگرچہ نظریاتی سطح پر اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے، نظریاتی سطح پر ہم اسے باطل سمجھتے ہیں، برا انسان سمجھتے ہیں، لیکن تعلیمی میدان میں اس نے جو کام کیا ہے وہ بطور مثال ہے. اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں ہندوستانیوں کو ایسی تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ جس کی بنا پر یہ اپنے حقوق گورنمنٹ سے لے سکے، اور اگر گورنمنٹ انہیں حقوق نہیں دیتی تو تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا جوہر ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہوگا قوعاً کرہاً مجبوراً چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی گورنمنٹ انہیں ان کے حقوق دے گی. اور اس شخص نے سب سے پہلے ایک اسکول بنایا اور وہ اسکول 10ویں تک بنایا اور اسے اسکول کا نام دیا 1875 میں. وہ اسکول جو ایک مکتب سے نکل کر کے اور الجامعۃ الاشرفیہ عربک یونیورسٹی بنی، وہ یقیناً اسی طرح قدم بقدم چل کر کے انتہائی محنت و مشقت کے بعد عروج و ارتقاء کے اس منزل پر پہنچی ہے. اور اندازہ کیجئے ایک شہر ہے اور اس شہر میں ایک بندہ اٹھتا ہے، اگرچہ نظریاتی سطح پر اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے، نظریاتی سطح پر ہم اسے باطل سمجھتے ہیں، برا انسان سمجھتے ہیں، لیکن تعلیمی میدان میں اس نے جو کام کیا ہے وہ بطور مثال ہے. اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں ہندوستانیوں کو ایسی تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ جس کی بنا پر یہ اپنے حقوق گورنمنٹ سے لے سکے، اور اگر گورنمنٹ انہیں حقوق نہیں دیتی تو تعلیم ایک ایسا
ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا جوہر ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہوگا قوعن کرہن مجبوراً چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی گورنمنٹ انہیں ان کے حقوق دے گی۔ اور اس شخص نے سب سے پہلے ایک اسکول بنایا اور وہ اسکول 10ویں تک بنایا اور اسے اسکول کا نام دیا۔ 1875 میں وہ اسکول قائم ہوا، 1877 میں وہ اسکول کالج بنا، 1920 میں وہ اسکول جو 77 میں وہ کالج بنا تھا، 1920 میں جا کر وہ اسکول یونیورسٹی بن گئی۔ اور ایسی یونیورسٹی کہ آج وہ شہر اس یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں ہمارے پاس اگر سب سے بڑا کوئی ادارہ ہے جو عصری اور دینی علوم ایک ساتھ دیتا ہو تو وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ سوچئے 1875 میں ہائی اسکول، 1877 میں کالج، 1920 میں یونیورسٹی بننے والا، بھلا اس بندے نے کب سوچا ہوگا، لیکن اس کی محنتیں رنگ لائی اور وہ ایک بڑا ادارہ بن گیا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ المرکز ثقافت السنیہ کیرلا، ہمارے فارغ مولانا مظفر ثقافی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک مکتب کی شکل میں تھا، ایک مکتب کی صورت میں تھا۔ شیخ ابو بکر حفظہ اللہ کی محنت اور جافشانی نے اس ایک مکتب کو آج اتنا بڑا ادارہ بنا دیا ہے کہ اس پورے علاقے کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک ادارہ نہیں بلکہ علم کا ایک شہر آباد نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مولانا وسیم صاحب قبلہ مصباحی نے اپنے معاونین اور اراکین کے ساتھ گرچہ ایک بلڈنگ میں، ایک کرائے کی بلڈنگ میں ایک ادارہ شروع کیا اور پھر آج چند سالوں میں بڑھتے بڑھتے آج اپنی چھت ہوئی اور اپنا ادارہ ہوا۔ پہلے صرف مذہبی تعلیم تھی، آج مذہبی تعلیم کے ساتھ عصری علوم بھی شامل ہے۔ گویا کہ منزل بمنزل، قدم بقدم ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اور جیسا کہ حضرت نے اعلان کیا کہ ہمارا مقصد اور بنیادی مقاصد میں شامل ہے یہ ادارہ محض ایک ادارہ اور اسکول نہ رہے بلکہ اسے شہر منصور کا ایک مثالی ادارہ بناتے ہوئے ہم اسے کالج بھی بنائیں گے۔ اور مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ اگر آپ اسی طرح اس مرد مجاہد کے دست و بازو بنے رہے تو جس طرح مکتب سے اور کرائے کی بلڈنگ سے اٹھ کر یہ ادارہ یہاں پہنچا ہے، امید ہے انشاءاللہ آنے والے کل میں ہم اسے کالج کی صورت میں بدلتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ ادارے ہماری ضرورت ہے، یہ ادارے ہماری پہچان ہیں، یہ ادارے ہماری ضرورت ہیں اور ہم ان کے محتاج ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے، دیکھیے دینی اور دنیاوی تعلیم اگر محض صرف دینی تعلیم ہو اور ہم کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں دنیا دار لوگ بیٹھے ہو تو ہم دنیاوی علوم اور عصری علوم کے ساتھ ہم اپنے دین کی علم ترجمانی نہیں کر پائیں گے۔ مان لیجئے ہم ایسی جگہ ہے جہاں انہیں دین سے کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں نہ ہمارے ہم عقیدہ ہیں بلکہ وہ کوئی اور ہیں، اور اب ہمیں ان میں جدید انداز میں اور ٹیکنالوجی کے انداز میں ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے دین کی ترجمانی کرنا ہے تو بھلا بتائیے محض ایسا بندہ جس نے دینی علوم حاصل کیا ہو، جس نے نحو، صرف اور منطق پڑھی ہو، بلاغت پڑھی ہو لیکن دنیاوی علوم سے سروکار نہ رہا ہو تو بھلا بتائیے وہ اس کے سامنے وہ اپنے دین کے احسن انداز میں، بہترین انداز میں ترجمانی کیسے کرے گا؟ لیکن اگر وہیں اس نے جہاں یہ علوم پڑھے ہیں وہیں دنیاوی علوم بھی پڑھے ہو، انگلش میں بھی ماہر ہو، دیگر فنون میں بھی ماہر ہو اور اسے تقابل ادیان میں بھی مہارت ہو، اور جب وہ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھے گا اور اپنی بول چال میں، اپنی ترجمانی میں اور اپنی تبلیغ میں جب وہ انگلش کے اصطلاحات، الفاظ اور محاورات کو استعمال کرتے ہوئے بہتر انداز میں اپنی دین کی بات ان کے سامنے پیش کرے گا، وہ گرچہ آپ کا دین قبول کرے یا نہ کرے لیکن دین کی حقانیت کے قائل بھی ہوں گے اور آپ سے متاثر ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ ایک اور مثال دیکھیے، کسی نے ایک ایسا اسکول بنایا، ایک ایسا ادارہ بنایا کہ جہاں 8th کے بعد کہا آپ کا بچہ آپ ہمیں دے دیجئے اور آپ بھول جائیے 12th تک،
آپ نے ہمیں بچہ دیا کہ نہیں. آپ اپنے حساب سے اسے 9th پاس کروائیے, 10th پاس کروائیے, 11th اور 12th پاس کروا دیجئے. آپ یہ سمجھیے کہ وہ پاس ہو رہا ہے اور آپ ہمیں دیجئے. اور پھر اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ایک طرف وہ عالم دین کا کورس کر رہا ہے, تقابل ادیان بھی کر رہا ہے, اور ادھر تمام علوم میں مہارت بھی حاصل کر رہا ہے. ادھر اسے انگلش میں ماہر کیا گیا اور بہترین انداز میں اسے انگلش انگریزی زبان پر مکمل مہارت اسے حاصل کروا کر کے, اور اس کے بعد کہا, اس کے بعد اس کا جائزہ لیا, ایک ٹیسٹ لیا کہ کس میدان میں اس کی دلچسپی ہے, کس میدان میں اس کی رچی ہے, یہ کس میدان کے لائق ہے. مثال کے طور پر یہ پانی سے ریلیٹڈ مسائل سے دلچسپی رکھتا ہے, یہ پریاورن سے ریلیٹڈ مسائل سے دلچسپی رکھتا ہے, یا فلاں مسائل سے یہ دلچسپی رکھتا ہے. اب پتہ چلا کہ یہ پانی کے مسائل سے دلچسپی رکھتا ہے, تو 8th کلاس کے بعد اسکول والوں نے انہیں ایک مقصد دے دیا. انگلش میں پہلے ہی مہارت حاصل ہو چکی ہے اور مکمل طور پر عبور حاصل ہو چکا ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس کروا چکے ہیں, اور اس کے بعد کچھ اسکلز اور سکھا دی گئی ہے. اور اب کہا اسے کہ اب اس دنیا میں جس قدر بھی لوگ پانی کے مسائل کے ماہرین ہیں اور پانی کے مسائل میں مہارت رکھتے ہیں, وہ سب سے پہلے اپنے ملک کے ماہرین سے رابطہ کیجئے, ان کے انٹرویوز کیجئے, ان سے انٹرویو لیجئے, پانی سے ریلیٹڈ جتنی کتابیں, تمام کتابوں کا مطالعہ کیجئے. اپنے شہر, پھر اپنے صوبہ, پھر اپنے ملک کے تمام لوگوں سے ملنے کے بعد اب آپ کی باری ہے کہ دنیا بھر میں پانی سے متعلق جس قدر بھی ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیجئے. دیکھیے دنیا آج ایک مٹھی کے مثل ہے. نیٹ نے ہمیں پوری دنیا ہمارے سامنے کر دی ہے. آپ نیٹ کے ذریعے, آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے, آج تو AI کا دور ہے, مصنوعی ذہانت کا دور ہے, اگر اس دور میں بھی ہم پچھڑے ہوئے رہیں اور وہی فرسودہ خیالات رکھیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ہمیں اپنے قدموں کے نیچے رونتے ہوئے آگے نکل جائے گی. اس لیے کہ آج دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے, بہت آگے نکل چکی ہے, جتنا ہم سوچ نہیں سکتے اس سے بھی کئی گنا زیادہ آگے ہے. تو کہا کہ اب دنیا بھر کے جو پانی کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کر کے اور ان کے انٹرویو لیجئے اور ان سے تجربات لیجئے, ان سے رابطے میں رہیے. اور 4 سال گزرنے کے بعد 12th پاس کی, اور اب کئی ایسے بندے کی ضرورت پڑ رہی ہے. آنے والا دور ہو سکتا ہے کہ پانی کے لیے بڑی بڑی جنگیں ہونے لگے, تو ایسے فرد کی ضرورت پڑ رہی ہے جو پانی میں مہارت رکھتا ہو, پانی کے مسائل میں مہارت رکھتا ہو. بڑے سے بڑا لاجنحل نہیں حل ہونے والا پانی کا مسئلہ بھی وہ حل کر سکتا ہے کہ کہاں کیسے پانی پہنچایا جائے, پانی کی کمیوں کو کیسے دور کیا جائے, پانی کی بچت کیسے کی جائے. یہ تمام مسائل پر اسے عبور حاصل ہو. آخر ضرورت پڑی پانی کی وزارت کو, ضرورت پڑی پانی کی وزارت کو, جب ضرورت پڑی پانی کے مسائل کے حل کرنے کے لیے تو اس بندے پر نظر پڑی, کیونکہ اس نے دنیا بھر سے پانی کے معاملات پر ریسرچ کر کے اور ایک ماہر انسان بنا. اور یاد رکھیے دنیا میں کتنا ہی تعصب کیوں نہ ہو, لیکن جو باصلاحیت ہوتے ہیں, جو قابلیت والے ہوتے ہیں اور جو فنون کے ماہرین ہوتے ہیں, دنیا کی نگاہ انتخاب ان پر پڑ جاتی ہے. وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اسے اپنے پاس بلانا, رکھنا, جاب دینا, ملازمت دینا یا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بلانا ان کی مجبوری بن جاتی ہے. آپ قابلیت پیدا کیجئے, دنیا کا کوئی بھی مذہب, کوئی بھی طبقہ آپ کو بلائے گا. آخر ضرورت پڑی, اس کا سلیکشن ہوا اور اس کو اس وزارت میں بٹھایا گیا جو وزارت پانی کے مسائل کو حل کرتی ہے. اب بڑے بڑے منتری, بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے سیاستدان سامنے بیٹھے ہیں, اور وہ بندہ جو پانی کے مسائل کو حل کرنے میں ماہر تھا وہ اسپیچ دے رہا ہے, مائک لیے کھڑا ہے. اب ایک طرف وہ پانی کا ماہر, پانی کے مسائل کو حل کرنے میں ماہر ہے اور اس کی یہ شناخت ہے, اور دوسری طرف مولانا وسیم صاحب قبلہ مصباحی جیسے کسی عالم نے اسے دین کا مکمل علم بھی دیا ہے, تفقہ بھی دیا ہے, تدبر بھی دیا ہے, درد بھی دیا ہے, مزاج بھی دیا ہے اور دین کی قابلیت بھی دی ہے. اب وہ اس وزارت کے سامنے پانی کے حل کے مسائل بتا رہا ہے کہ دیکھیے پانی کو آپ بچانا ہے, آپ اس طریقے سے بچائیے, پانی کو خراب ہونے سے بچانا ہے اس طریقے سے بچائیے, پانی کے فلاں جگہ پانی پہنچانا ہے اس طریقے سے پانی پہنچائیے. یہ تمام باتیں بتاتے اس نے لاسٹ میں یہ بھی کہہ دیا کہ سنیے, دیکھیے اسلام میں
بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، پانی کو بچانے کے بارے میں اسلام بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، پانی کو صاف کرنے کے بارے میں اسلام کا نظریہ بھی یہ ہے، دیگر مذاہب کا نظریہ بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اسلام کا یہ نظریہ ہے۔ وہ جو 15 20 30 لوگ جو بیٹھے تھے آدھے گھنٹے تک وہ جو حل پیش کر رہا تھا، اور آخر میں جو اس نے کہا کہ اسلام بھی فلاں مذہب یہ کہتا ہے، اور اسلام بھی بہتر انداز میں پانی کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں یہ کہتا ہے، تو جو اسلام کے تعلق سے نیگیٹو مزاج رکھتے تھے، منفی سوچ رکھتے تھے، وہ کہیں نہ کہیں اس تعلیم کے سبب اور مولانا وسیم صاحب قبلہ جیسے لوگوں کی بدولت کہیں نہ کہیں اس بچے کی یہ بات سن کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ 20 کے 20 نہ لیکن 2 اچھے مزاج والے لوگ ہوں گے جو اسلام کے تعلق سے مثبت سوچ اور پوزیٹیو سوچ لے کر کے وہاں سے اٹھیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ دین اور دنیا کی تعلیم کا سنگم ایک جگہ کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہمیں میسر آیا ہے۔ وہ ایک مثال ہے، اگر اس طرح کے بندے اگر تیار ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر ویسی قابلیت پیدا کر لیں اور یہ جو ایک نظام بنا رکھا ہے تعلیم کا، میں کہتا ہوں ہمیں گورنمنٹ کے تحت چلنا ہے تعلیمی نظام میں، لیکن کچھ ایسا کیجئے کہ بچے محض لٹو طوطے بن کر کے پرسنٹ کے پیچھے بھاگ کر کے، اور جو دنیا میں پرسنٹ کا کھیل چل رہا ہے اس پرسنٹ کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ایسا نظام بنائیے کہ وہ بچے پرسنٹ نہیں قابلیت اور صلاحیت پیدا کرے کہ دنیا جب انتخاب کرنے پر آئے تو سب سے پہلے ہمارے اور بچوں کا انتخاب کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مان لیجیے میڈیا میں ہماری ترجمانی آج نہیں ہے، ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں یا ایسی بچیاں نکل جاتی ہیں جو میڈیا میں ہماری ترجمانی کر سکے، اور پھر ان کو دین کا علم، دین کا درد، دین کا مزاج اور تفکر اور تفقہ ہو۔ اندازہ کیجئے آج جو زہر گھولا اور پلایا جاتا ہے، آنے والے چند سالوں میں اگر اس طرح کی ایک فیلڈ اور ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے اور پھر ہمارا میڈیا قائم ہو جاتا ہے تو چند سالوں میں یہ زہریلے اثرات بھی غائب ہو سکتے ہیں۔ یہ فائدے ہیں دونوں تعلیم کو ایک کرنے کا۔ ماں جس فیلڈ میں جائیں گے، جس میدان میں جائیں گے، جس جگہ جائیں گے، ان مقامات پر، ان جگہ پر، چاہے وہ دونوں تعلیم کی حامل بچی ہو یا بچہ ہو، وہ اسلام کی صحیح طور پر ترجمانی کرتے ہوئے جو غلط پروپیگنڈے اور نیگیٹو مزاج اور فکر بنائی جاتی ہے وہ وہاں جا کر کے اور لوگوں کے مزاج کو تبدیل کریں گے اور مثبت سوچ اور فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تعلیم شعور بدلنے کے لیے ہوتا ہے، تعلیم نوکری اور ملازمت کے لیے نہیں ہے، علم شعور بیدار کرنے کے لیے اور باشعور بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے حضرات محترم یہ ایک بہترین اور قابل فخر اقدام ہے کہ آج اس شہر میں ایسا ادارہ اور ایسی تعلیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے جن سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والی جب جماعتیں یہ تیار ہوگی تو ہمارے اسلام کی نمائندگی کرنے والے اور نمائندگی کرنے والیاں ہوں گے، اور ہم ان کے ذریعے انقلابی اثرات محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے ادارے اور قائم ہو اور جن لوگوں کی جس قدر بھی محنتیں ہیں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔